فرماتے ہیں عرس غلط نہیں ہے، عرس قرآن کی روح سے شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، منا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. عرس کی ایک شرعی حیثیت اگر مجھ سے پوچھیں تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں مذائقہ کوئی منع نہیں ہے. ہاں اس کے اندر جو تقریبات ہیں اس کے اندر اگر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا معاملات غلط کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ معاملات غلط ہیں، عرس غلط نہیں ہے. صاحب مزار غلط نہیں ہے، اس کا عرس غلط نہیں ہے، بلکہ جو معاملات ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر کچھ مزارات ہیں، دیکھا گیا ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ہے چرس وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، چلم وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ عمل غلط ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کہیں جو ہے وہ قوالی سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں، قوالی کا بھی جو ہے ایک الگ موضوع ہے. قوالی کی اپنی ایک فضیلت، ایک برکت ہے. میں قوالی سے ہٹ کر میں دیگر ڈھول دھماکے کی، ناچ گانا، اس کی بات، میں رقص کی بھی بات نہیں کر رہا. رقص کی اپنی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، جو صوفیہ کرام کا ایک رقص ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو بات ہے، جیسے ڈھول دھماکہ اس ٹائپ کا جو غیر شرعی جس میں کام ہو رہے ہوں، یا اس طرح کا جو معاملات ہوں جس میں جو ہے عورت اور مردوں کا خلط ملط ہو رہا ہو، اور جو ہے وہ بے پردگی ہو رہی ہو یا بد نظری ہو رہی ہو، یہ معاملات غلط ہیں، عرس غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال ایک چیز میں نے بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے جو کہ غلط ہے اور سمجھانا بھی چاہیے، کہ کچھ جیسے ہم چادریں پیش کرتے ہیں، چادر پیش کرنا اچھی بات ہے، پیش کی جائے. اچھا کچھ چادریں ایسی ہوتی ہیں جیسے شینل کی یا لیلن کی ہو گئیں، یا مخمل کی جیسے چادر ہیں، ویلویٹ وغیرہ، اس پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مزار شریف پر ہم نے پیش کی، اس کے اوپر ایک اور چادر، پھر ایک، ظاہر ہے عرس سے ہر کوئی محبت میں آتا ہے، چادر پیش کرتا ہے، تو وہ قرآنی آیت والی چادر اس طرح نیچے لڑک رہی ہوتی ہے، زمین پر آ رہی ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوا ہے جو خادم وغیرہ ہوتے ہیں جو چادریں ہٹا رہے ہوتے ہیں، ان کا پاؤں بھی اس پر پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. غلطی سے پڑا ہو یا جان بوجھ کر تو پھر وہ نہیں کریں گے، لازمی سی بات ہے، غلطی سے ہی پڑتا ہے. لیکن ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے، چادر کو اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے آنے کی نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں پر چادر پیش کر رہے ہیں تو جو خادم ہیں ان سے بھی میری ایک گزارش ہے، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ چادر اوپر سے ہی آپ کنٹرول کریں، اس کو زمین پر آنے ہی نہ دیں، کیونکہ اس پر ظاہر قرآن کی ایک آیت لکھی ہے، قرآن پاک کی ایک تلاوت جو انسان کرتا ہے وہ لکھا ہوا ہے، سورتیں چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، تو یہ پھر قرآن کی بےادبی ہو جائے گی. ہم وہاں گئے ایک اللہ کے نیک بندے کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اس کا عرس منانے کے لیے، اس سے فیض لینے کے لیے، لیکن الٹا ہی خدا نخواستہ اس کی ناراضگی لے کر آئے. کیونکہ اگر ہم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو قرآن تو ہوگا ہی ناراض، ساتھ میں وہ اللہ کا بندہ بھی ناراض ہوگا، پھر اللہ بھی ناراض ہوگا. تو ان چیزوں کا جو ہے احتیاط ضروری ہے. تو احتیاط کے ساتھ شریعت کے اندر رہتے ہوئے عرس منانا بالکل جائز ہے، اور ایک اس کی شرعی حیثیت دیکھا جائے تو ہم بنا سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، ایک چیز اور بھی ہے، آپ نے کہا کہ شریعت کے طور پر جائز ہے. یہ جو خواتین وہاں ایک بڑا رش لگتا ہے، بچے ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، یقیناً جو صاحب مزار ہیں انہوں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، خواتین وہاں نہیں گئی ہیں، تو خواتین کا جانا صحیح ہے وہاں پر اس طرح کے جانا؟ یہاں پر دیکھیں، اگر مزار کے اندر جیسے مزار شریف بنا ہے اور دیوار ہے، مزار کے ارد گرد دیوار ہے، دیوار کے پیچھے خواتین موجود ہیں، یعنی مردوں سے بے پردگی نہیں ہو رہی، مردوں کا الگ سے احاطہ ہے، خواتین کا پردے کے اندر الگ سے احاطہ ہے، اور بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جا سکتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے. اگر بے پردگی ہو رہی ہے مزار پر، یعنی اس طرح کی کیفیت ہے کہ الگ الگ انتظامات نہیں ہیں پردے کے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر خواتین نہ جائیں تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاں گھر بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ ان کے لیے کوئی فاتحہ پیش کریں گی، دعا کروائیں گی، تو وہ تو ظاہر اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پاک ان کے ذریعے دعا قبول کر کے وہاں سے بھی کام کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر جا کر بے پردگی ہو گئی اور بد نظری ہو گئی تو اس کا جو گناہ ملے گا وہ پھر ظاہر ہے ان کو بھگتنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر میں یہ پیغام دوں گا، جس مزار پر پردے کا انتظام ہے وہاں پر خواتین جا سکتی ہیں، الگ سے آپ بیٹھیں عورتوں کے ساتھ ہی، وہاں پہ جو بھی فاتحہ وغیرہ دی جائے. جس مزار پہ پردے کا انتظام نہیں ہے ان کے لیے گھر بیٹھ کر ہی آپ فاتحہ خوانی کروائیں، اور تاکہ بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، میں آصف بھائی اگر ٹائم ہو تو ایک واقعہ اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ لوگ ہیں نا جو ولی کامل ہے جن کا ہم عرس مناتے ہیں یہ ناقص کو بھی کامل کر دیتے ہیں. وہ داتا علی اجویری پر شعر لکھا ہے نا کہ ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اتنا زبردست شعر ہے. یہ جو ولی ہوتے ہیں وہ ناقص کو بھی کامل کر دیتے ہیں, اس کو بھی مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں. ایک داتا حضور اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اوائل احوال کا آپ ذکر فرماتے ہیں اپنا. حضرت اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب میرے تصوف کی میں نے شروعات کی سیکھنے کی طریقت کی طرف میں بڑھا تو میں نے ایک بزرگ کا بڑا چرچا سنا ہوا تھا جن کا نام حضرت شیخ مسلم المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا مغرب کی جانب میں بڑا ان سے ملاقات کے لیے. وہاں جا کر دیکھا میں نے ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو تجویدی اعتبار سے نماز کے اندر جو غلطیاں کر رہے تھے وہ جو تلاوت وغیرہ کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا ایک خوف محسوس ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ ظاہر ہے وہ ایک عربی پڑھے ہوئے عالم دین تھے تو انہوں نے ان کی نظر میں جب انہوں نے ان کے الفاظ وغیرہ سنے تو ان کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ میں اتنی دور سے آیا اتنا سفر کر کر اتنی محنت کر کر اتنے میں نے ان کے چرچے سنے اور یہ تو اتنی ساری غلطیاں کر رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے آپ وہاں سے واپس آ گئے. سونے کے بعد جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو دریائے فرات کے کنارے آپ گئے. وہاں جا کر آپ نے وضو وغیرہ کیا نماز فجر کے لیے. وضو کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھے تو پیچھے دیکھا ایک شیر آپ نے وہ آپ کو دیکھ کر تھوڑا سا آواز اس نے کی تھوڑا سا آپ وہاں پر آپ نے سکوت اختیار کیا تو سامنے دوسرا شیر ایک اور آ گیا. اب ظاہر ہے شیر تو شیر ہوتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے. آپ وہاں سے تھوڑا دبے پاؤں چلنا شروع ہوئے تو شیر پیچھے بھی جانا شروع ہوئے. آپ خوف کی حالت کے اندر جو ہے وہ حضرت مسلم المغربی علیہ رحمہ کے حجرے کے پاس آ کر ٹھہر گئے. اب جب وہ شیر کی آواز سنی اور آپ کی جو ایک گھبراہٹ تھی اس کی آواز سنی, آواز سن کر آپ حجرے سے اپنے باہر تشریف لائے اور جیسی دیکھا شیروں کی طرف تو شیروں نے اپنی گردنیں اور نظریں سے نیچے کر لی. سبحان اللہ. جب نظریں اور گردن جب نیچے کی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے کتو, شیروں کو کیا کہہ رہے, اے اللہ کے کتو تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب میرا کوئی مہمان آیا کرے تو اسے تنگ مت کیا کرو, اسے پریشان مت کیا کرو. آپ کا یہ کہنا تھا. وہ شیر دم دبا کر اور نظر نیچے کر کر ادبن وہاں سے چلتے بنے چلے گئے. جب حضرت اسحاق ابراہیم نے یہ واقعہ دیکھا سارا منظر دیکھا تو آپ نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت مسلم المغربی علیہ رحمہ ظاہر دل کی کیفیت جانتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ظاہر سنوارتے ہو, اپنا ظاہر سنوارتے ہو اس وجہ سے مخلوق سے ڈرتے ہو. ظاہر کو بناتے ہو ظاہر سنوارتے ہو اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو. ہم نے اپنا باطن سنوارا ہے, ہم نے اپنا باطن بنایا ہے تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے اور ہمارا ادب کرتی ہے. تو یہ اللہ کے نیک ولی ہیں, نیک بندے ہیں اور یہ بڑا مستند واقعہ ہے جو کشف المحجوب داتا حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں, روحانی فیض لیا جاتا ہے. اچھا تصوف کی وادی اتنی خوبصورت ہے, ظاہر ہے جو وہاں سے گزرا ہی نہیں وہ تو انکار ہی کرے گا اور یہی کرے گا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس وادی سے اس کا کبھی گزر ہی نہیں ہوا. لیکن جو ان وادیوں سے گزرے ہیں, جنہوں نے ان کی لذتیں لی ہیں, جنہوں نے ان وادیوں پر جو درخت موجود ہیں ان سے جو پھل حاصل کیے ہیں, وہ تو پھر اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں, اس کی فضیلت کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کو ایک عزت اور اہمیت دیتے ہیں. بالکل جناب, آپ نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں آج اس موضوع پر ہم نے جو گفتگو کی ہے کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے شرعی اعتبار سے. تو جناب آج کے پروگرام کو ہم یہیں اس میسج کے ساتھ ختم کریں گے کہ جو گفتگو ہم نے کی ہے آج, آپ نے کوشش کرنا ہے ویسے ہی آپ ان تمام کاموں کو کیجیے اور کوشش کیجیے کہ وہ تمام کام جو آپ کو بتائے گئے ہیں اگر آپ ویسے کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس ولی کے در پر موجود ہیں, جو دعا آپ کر رہے ہوں گے
وہ یقیناً قبول ہو جائے گی اور آپ کا بگڑا کام بن جائے گا. مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.